دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ تو حضرات، پیغمبر کی تکلیف ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف زندگی اپنی گزارتے ہیں تو وہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔ تو حضرات، آئیے اسی موضوع پر میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ثاقب نصیر الدین کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اس عنوان پر تقریر پیش کرے، پیغمبر کی تقلید ہماری کامیابی کا ضامن۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر، صدر محترم، حضرات سامعین اکرام، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنی نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرے، ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں جو گلزار بنائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور، ہر صدی اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی مصلح، قائد اور ہادی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس لیے ساری دنیا عملی نمونہ کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہ تو پا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، صرف کتاب کوئی فن، کوئی علم، ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی ہے۔ صرف کتاب پڑھ کر کوئی مفتی یا فقیہ، عالم و محدث و قاضی نہیں بن سکتا۔ صرف کتاب کے سہارے سے کوئی انجینئر یا پروفیسر نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی مربی، کوئی مصلح، کوئی قائد ہماری رہنمائی، اصلاح و قیادت نہ کرے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر زمانہ، ہر صدی میں کسی نہ کسی نبی اور پیغمبر کو ہادی، مصلح، رہبر اور رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث کیا جاتا رہا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں کبھی کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے اور دھمکانے والا موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، جب انبیاء کرام کا بعثت کا سلسلہ ختم ہوا تو عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، فخر کائنات، سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت آپ کے اسوا کی تقلید کرے۔ اور تقلید بھی کیسی؟ تقلید کامل، زندگی کے ہر شعبہ میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر جگہ اور قرآن سنت کی پیروی کی جائے، ہر جگہ آپ کی تقلید کی جائے، ہر جگہ آپ کا نمونہ تلاش کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضحک و تبسم، صلح و جنگ، صبر و رضا، غیظ و غضب، آمد و رفع، سفر و حضر، مزاح و مذاق، غرض آپ کے ایک ایک نقل و حرکت کو پوری امت کے لیے شریعت بنا کر پیش کی گئی۔ آپ اگر ذخیرہ حدیث پر غور کریں تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی اور بڑا تعجب ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملہ اور ایک ایک قول فعل کو تاریخ نے نوٹ کیا ہے۔ برادران ملت، انسان کو عمدہ معاشرہ، صحیح تمدن اور اعلیٰ ترین کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی کامل و مکمل شخصیت کا زندگی کا اسوہ چاہیے، جس کی قالب میں اپنی زندگی کو ڈھالا جا سکے، جسے دیکھ کر زندگی کے ہر موڑ پر اس کی نقالی کی جا سکے، ویسا قائد ہو جس کی سیرت اپنی جامعیت میں بے مثال اور بے نظیر ہو، تاکہ عبادات و معاملات، تہذیب و معاشرت، تہنیت و تعزیت، دعوت و محبت، عدل و انصاف، عفو و کرم، تنگی و فراخ ہو، جس نوعیت کا بھی نمونہ تلاش کیا جائے، اس کی سیرت ہر موڑ پر اس کی دستگیری کر سکے۔ حضرات گرامی، جب آپ اگلے انبیاء کرام کا زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جنگ اور سپہ سالاری کا وصف نمایاں ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عفو درگزر اور نرمی کا وصف ملے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں جاہ و جلال کا وصف ملے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر و رضا ملے گی، خلیل اللہ کی زندگی میں زہد و تقوی ملے گا، تو غبی اللہ کی سیرت میں اطاعت فرما برداری ملے گی۔ لیکن قربان جائیے محبوب رب کائنات، فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ابراہیم کی رضا، اسماعیل کی اطاعت، یوسف کا حسن جمال، ایوب کا صبر، سلیمان کی شوکت، موسیٰ کی کلیمی، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ساحلی کی فصاحت، لوط کی حکمت، یوشع کی حیا، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کا عفت، عیسیٰ کا عفو و کرم، بیک وقت سارے صفات سے متصف ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔
جس کے مرقع حیات میں سارے نقش و نگار گلہائے رنگائے رنگ کھلے ہوئے تھے، جس کی زندگی بے نظیر و بے مثال تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خواہ مادارن تو تنہا داری۔ برادران ملت، اگر آپ استاد اور معلم ہو تو صفہ نبی کے معلم کی تقلید کرو، اگر متعلم اور شاگرد ہو تو حضرت جبریل کے سامنے زانویہ قلم مستحق کرنے والے کا کریکٹر کا مطالعہ کرو، اگر تم کسی کے باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے ابا جان کی حالت پڑھو، اگر تم اولاد ہو تو حضرت آمینہ کی لخت جگر کے قصے سنو، اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے زوج محترم کا پاک سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تم بیوی ہو تو پیغمبر کے ساتھ امہات المؤمنین کی محبت اور الفت کی باتیں سنو۔ اور علامہ سید سلیمان نبوی کے الفاظ میں اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کی تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب القیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کسی پہ سالار پر نگاہ دارو، اگر تم نے شکست کہی ہو تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، تمہاری ظلمت کھانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعہ کبریٰ میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی صرف اور صرف پیغمبر کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرا اتباع کرو، میری سنت کی پیروی کرو، میرے نقل و حرکت کی تقلید کیا کرو، جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو تم خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ غرض جس طرح اور جس حالت میں بھی ہو، کامیابی اور کامرانی کے لیے پیغمبر کا اتباع کرنا ہوگا، طریقہ نبی کو اپنانا ہوگا، سیرت نبی سے پیار کرنا ہوگا۔ جب تک تم ان کے طریقے پہ چلتے رہو گے، ہمیشہ ترقی کرتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، عروج کے منازل طے کرتے جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری چمکتے ہوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، لیکن جس دن تم نے پیغمبر کو اسوا سے روگردانی کی، وہی دن تمہارا بدقسمتی کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے کہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، جو طریقہ نبی کو ٹھکراتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے، جو سیرت نبی سے روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ مسلمانوں ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، دنیا میں جس قوم نے بھی سنت کو اپنایا، حضور کے اسوہ کو اپنا نمونہ بنایا، وہ کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزت و رفعت نے ان کا برکت استقبال کیا، مسکراتے ہوئی کلیوں کی طرح ان کی زندگی گزری، وہ جہاں بھی گئے انہیں عزت ملے، انہیں وقار ملا، بلکہ پوری دنیا ان کی غلام بن گئی۔ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمانی قوت، اتباع سنت، پیغمبر سے محبت، ایثار و قربانی کے واقعات تاریخ اوراق میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان حضرات صحابہ کی طرح عاشق رسول سنت کے حریص دنیا میں کوئی جماعت نہ اب تک آ سکی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے رضی اللہ عنہم و رضوان کا شکل میں کامیابی کا مسودہ جہاں فضا سنایا، کہیں اولئک ہم المفلحون اور کہیں اولئک ہم الراشدون کے ذریعے صلاح و تقوی کا اعلان کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موہ نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موہ نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ میرا عزیز دوستو، اب آئیے آپ حضرات کو درسگاہ نبوت کے تعلیم یافتہ اتباع سنت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جب ایران میں کسرا پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا کھاتے دوران ایک نیوالا نیچے گر گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر نیوالا نیچے گر جائے تو اسے ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے نیوالے کی ناقدری نہ کرو، اسے اٹھا لو، اگر مٹی وغیرہ لگی ہے تو اسے صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیوالا نیچے گرا، پیغمبر کی سنت یاد آ گئی، اس نیوالے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کوہنی سے اشارہ کر کے کہا، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ دنیا کی سپر طاقت کسرا کا دربار ہے، یہاں نیچے گرے ہونے والے کو اٹھایا نہیں جاتا ہے ورنہ عزت ختم ہو جائے گی، ان کی نظروں میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا۔
जवाब में हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु जो जुमला इरशाद फरमाया वो क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए मशाअले राह है। फरमाया अतरुक सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत को तर्क कर दूं? चाहे अच्छा समझे या ना समझे, इज्जत करे या ना करे, उनको अच्छा लगे या ना लगे, हम किसी भी हाल में अपने महबूब की सुन्नत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो हजरत सहाबा थे जिन्होंने इत्तिबा सुन्नत का आला तरीन नमूना उम्मत के सामने पेश किया गया। सहाबा का कोई अदना फर्द ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाए और फौरन ही उनकी जिंदगी मुंतकिल ना हो। सहाबा के यही वो मुमताज सिफत थी जिसमें बड़े बड़े रुआसा, उमरा, अहदेदारों और सरताजों को उनके कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, एक उसूल अच्छी तरह याद रखो, हमारी अकायद, हमारी इबादतें, हमारी नमाज, हमारे रोजे कल क़यामत में उस्वा नबी पे तोले जाएंगे। हमारे तमाम अमाल को कल क़यामत में सुन्नत की कसौटी पर परखा जाएगा। हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे ज़कात, तस्बीह और तहलील, ज़िक्र अस्कार उस्वा नबी के खिलाफ हुए तो याद रखो सारी इबादतें कल क़यामत में मुंह पे मार दी जाएगी। और जो अमल सुन्नत के खिलाफ होगा वो बिदअत होगा, वो मरदूद होगा, वह दासफिद्दीन होगा, शरीयत की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, इसलिए कि वह अल्लाह के दिए हुए नमूने के खिलाफ है। इस शार के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो और खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह ताला हम सबको उस्वा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।